یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں سخت فوجی محاصرے کی وجہ سے آج مسلسل 66ویں روز بھی وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں معمولات زندگی مفلوج رہے۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں ایک سرکاری افسر کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری فوجی محاصرے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت کو $1.40 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین فخر امام نے مسئلہ کشمیر پر منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر فوری طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، بصورت دیگر اقوام متحدہ کا انجام لیگ آف نیشنز جیسا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی سماجی کارکن شہلا رشید نے انتخابی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو جائز قرار دیے جانے کے عمل کا حصہ نہیں بن سکتی۔ امریکہ کے بااثر ڈیموکریٹک سینیٹر مارک وارنر نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی ذرائع اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیوں سے پریشان ہیں۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں میڈیا کی آزادی، اطلاعات کی فراہمی اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے کر جمہوری اقدار کی پاسداری کرے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے پیٹسبرگ یونیورسٹی پینسلوینیا میں خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں کی حالت زار اور بھارت کے کرتوت کے بارے میں شرکاء کو بتایا کہ بھارت نے مقبوضہ وادی میں جارحیت کی انتہا کر رکھی ہے۔ کشمیری 66 دنوں سے قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں 66 روز سے جاری ظالمانہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کشمیریوں کی سماجی اور اقتصادی زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی کی گفتگو۔ 5 اگست کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں جس طرح ہندوستانی سرکار نے مکمل لاک ڈاؤن کیا اور اطلاعات تک رسائی بالکل ناممکن بنائی، رسل رسائل کے تمام تر ذرائع بند کر دیے اور معصوم بچوں کو گرفتار کیا اور تمام سیاسی قائدین کو گرفتار کیا گیا، اور کشمیر کے عوام کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی زندگی جس طرح متاثر ہوئی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ گزشتہ 72 سال سے جس طرح اس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر اپنی فوجی طاقت آزمائی، جو ناکامی اس کو ہوئی، اور اس کے بعد یہ انتہائی اقدام اٹھایا، اس اقدام میں بھی اس سے ناکامی ہوئی۔ ہماری قوم ایک ریزیلنٹ قوم ہے، اس نے ہر دور میں جدوجہد کی ہے، ہم آگے بھی جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی اور آزادی کی صبح طلوع ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر پامالی عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اب عالمی برادری کو مزید وقت ضائع کیے بغیر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آگے آنا چاہیے۔